میرا نام رمشا ہے اور میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ بالکل میری اپنی آنکھوں دیکھی کہانی ہے۔ تو ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے میں آپ کو سیدھا کہانی کی طرف لے کے چلتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے اپنا مکان تبدیل کیا، اور کیونکہ ہم لوگ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور اپنی کرائے کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے تھے، تو کرائے کے مکان کو چھوڑ کر میرے والد صاحب نے ایک کالونی میں قسطوں پر اپنا مکان لے لیا۔ اس مکان کا سسٹم یہ تھا کہ اس میں کچھ ڈاؤن پیمنٹ تھی جو کہ میرے والد صاحب نے کر دی، اس کے بعد ہمیں صرف 30,000 روپے مہینہ دینے تھے، اور 4 سے 5 سال کے اندر اس مکان کی قسطیں ادا ہو جاتی اور یہ مکان بالکل ہمارا ہو جاتا۔ کرائے کے گھروں میں رہ کر جو نظام تھے وہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے اتنے نہیں تھے کہ ہم ساری زندگی کرائے پہ گزار سکتے، اس لیے ہم نے ایک ایسا گھر لے لیا تھا کہ جہاں پر ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ 30,000 روپے آسانی سے ہم لوگ ادا کر سکتے تھے، اور 30,000 روپے کی رقم جو تھی وہ ماہانہ ہمیں ادا کرنا مشکل نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ہم جس مکان میں رہ رہے تھے یہاں پر بھی ہم 20,000 روپے مکان کا کرایہ دے رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو اخراجات تھے وہ علیحدہ تھے۔ لیکن اپنا مکان ہونے کے ناطے ظاہری بات ہے کہ جب انسان کا ایک اپنا مکان ہو جاتا ہے، انسان اس میں صرفہ بھی کرتا ہے، انسان اس میں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا جو کہ میرے والد صاحب نے لے لیا تھا، اور یہ قسطوں پر یعنی انسٹالمنٹ پر لیا گیا تھا، اور ہم اپنے گھر میں آ کر کے بے حد خوش تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ 4 سے 5 سال کی قسطوں میں ہم اس مکان کی قسطیں ادا کر دیں گے، اور جب اس مکان کی قسطیں ادا ہو جائیں گی تو ہم آسانی کے ساتھ اس مکان کے مالک بن جائیں گے۔ ابھی یہ کالونی بہت کم مکانوں پر مشتمل تھی، پروجیکٹ بہت بڑا تھا، لیکن یہاں پر جو مکان تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ اتنے بڑے پروجیکٹ میں جو مکان تھے وہ تقریباً 200-300 مکان ہوں گے جو کہ یہاں پر اب تک بنے تھے، لیکن ان مکانوں میں بھی کافی دور دور فاصلہ تھا، یعنی کہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں جانے میں پیدل تقریباً 10 منٹ لگ جاتے تھے۔ زمین وسیع تھی اور یہاں پر تعمیرات کا کام بہرحال جاری تھا، اور لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنے مکان جو ہے بنوا رہے تھے۔ ایسے لوگ جن کی آمدنی کم تھی اور خرچے زیادہ تھے اور وہ شہروں میں رہ کر کے اپنے گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس کالونی میں اپنے گھر کی تعمیر جو ہے وہ شروع کروائی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر جگہ لے کے اپنا مکان بنانا پسند کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے یہاں پر انسٹالمنٹ پر بنے بنائے مکان لے لیے تھے۔ ہم لوگوں نے جو مکان لیا تھا وہ بھی انسٹالمنٹ پر بنا بنایا مکان تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کہانی میں آگے بڑھوں میں آپ کو اپنا اور اپنی فیملی کا تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو اس کہانی کو سمجھنے میں موقع ملے۔ میرے والد صاحب کا نام مقصود تھا، جو کہ ایک اخبار کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ وہ کوئی رپورٹر وغیرہ نہیں تھے بلکہ صرف اشتہارات لگانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس جو اشتہارات دیے جاتے تھے وہ ان کو اخبار میں لگا دیتے تھے۔ میری والدہ ایک ہاؤس وائف تھیں، اور میرے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ بالکل دوستوں والے تھے۔ میں اور میری والدہ جو ہیں وہ ایک دوست کی طرح سے اپنی زندگی بسر کرتی تھیں۔ میرا نام رمشا تھا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ماشاءاللہ سے اس وقت 23 سال کی تھی، یعنی میں ایک جوان لڑکی تھی اور ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے ایک دور کے کزن کے ساتھ میری منگنی ہو چکی تھی، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ میری شادی جو ہے وہ میرے کزن کے ساتھ ہوگی۔ اسلم میرا دور کا کزن تھا جو کہ رشتے میں میرا کزن لگتا تھا، اور میں اسے خود بھی پسند کرتی تھی۔ اسلم ایک اچھا لڑکا تھا، اور اس وقت بھی وہ جو ہے ایک اچھی جاب کر رہا تھا، لہٰذا مجھے اسلم ہر لحاظ سے پسند تھا، اور میں مستقبل میں اسلم کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ویسے تو جس کالونی میں آ کر کے آباد ہوئی تھی، اس کالونی میں مکان دور دور تھے، اور ایک سے دوسرے مکان میں جانے سے 5 سے 10 منٹ پیدل کا راستہ لگتا تھا۔ لیکن جس مکان کو میرے والد صاحب نے لیا تھا انسٹالمنٹ پہ، اس مکان کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ایک مکان تھا، یعنی 2 مکان اکٹھے تھے، شاید ایک ہی ٹھیکیدار نے ان دونوں مکانوں کو تیار کیا تھا۔ آلموسٹ دونوں مکانوں کا نقشہ بھی ایک جیسا تھا، ان کی جگہ بھی ایک جتنی تھی، اور دوسرے مکان میں بھی ایک فیملی تھی جو کہ رہائش پذیر تھی۔ یہ فیملی جو تھی ایک آدمی اور 2 لڑکیوں پر مشتمل تھی،
اور بعد میں جب ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے تو پتہ لگا کہ وہ آدمی جو ہے وہ کسی کالج میں پروفیسر ہے، پڑھاتا ہے، اور یہ جو دونوں ہیں یہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی کہ ایک باپ تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ماں ان کی گزر چکی تھی اور صرف باپ اور بیٹیاں ہی تھیں جو کہ اس مکان میں، ہمارے ساتھ والے مکان میں رہ رہی تھیں۔ ہم لوگ جب نئے آئے تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ دعا سلام بنانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس بعد میں اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو پروفیسر صاحب تھے جو کہ کسی کالج میں پڑھاتے تھے، ذرا بیزار قسم کے آدمی تھے اور لوگوں سے زیادہ میل ملاقات نہیں رکھتے تھے۔ پہلے یہ بھی شہر میں رہتے تھے، لیکن وہاں سے یہ یہاں پر اس مکان میں آ کر کے شفٹ ہو گئے تھے، اور یہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنی ہی زندگی میں مگن ہو گئے۔ بات ایک رات کی ہے کہ رات کے تقریباً 12 بجے سے بعد کا ٹائم تھا۔ مجھے پیشاب کے لیے جانا تھا، اور واش روم جو ہے وہ ہمارا یہاں پر اس مکان میں دونوں ہی حصوں میں بنا ہوا تھا، یعنی کہ نیچے والے حصے میں بھی واش روم تھا اور اوپر والے حصے میں بھی واش روم بنا ہوا تھا۔ دونوں حصوں میں ایک ایک واش روم تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک واش روم میں ہم میں سے کوئی ہے تو کوئی دوسرے واش روم میں چلا جاتا تھا۔ اوپر والا واش روم ہم لوگ بہت کم استعمال کرتے تھے، کیونکہ ابھی اوپر والا جو حصہ تھا وہاں پر ہم لوگ رہ بھی نہیں رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی رہائش کو نیچے والے حصے میں رکھا تھا۔ اس وقت جب میں رات کے 12 بجے کے بعد تقریباً 12 سے اوپر کا ٹائم تھا، میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ واش روم کی لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ شاید امی یا ابو میں سے کوئی واش روم میں ہوگا، اسی لیے واش روم کی لائٹ جل رہی ہے۔ تو میں نے اس بات کو دیکھ کر کے اوپر والے واش روم میں جا کر کے پیشاب کرنا مناسب سمجھا۔ میں جب اوپر والے واش روم میں گئی تو وہاں پر جو ہے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ واش روم خالی تھا، اور وہاں پر میں پیشاب کرنے کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ میں نے اپنی لائٹ آن کی جو کہ واش روم کی لائٹ تھی، اور پھر اس کے بعد میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے یہ پیشاب کرتے ہوئے تقریباً 2 منٹ یا 1 منٹ اتنا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ مجھے کچھ خسر پسر کی ایسی آواز سنائی تھی جو کہ میرے لیے بالکل اجنبی تھی، اور یہاں پر ہمارے گھر میں ایسی آواز پہلے کیسے آ سکتی تھی۔ پھر میں نے اچھے طریقے سے اپنے واش روم کا جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے اپنے واش روم کے ایک سائڈ والی دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ میں سے کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ آواز جو ہے اس سوراخ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ جو سوراخ ہے یہ شاید ساتھ والے گھر میں کھلتا ہے۔ اب یہ ساتھ والے گھر میں کہاں پر کھلتا ہے؟ ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ اس سوراخ کی جگہ کون سی ہے، اور یہاں سے دیکھنے پہ کیا معلوم ہوگا، یہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اس بات کو لے کے میں ڈر گئی کہ اگر یہ سوراخ جو ہے یہ ہماری طرف سے ہے تو ان کی طرف سے بھی ساری بات ہوگا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی پیشاب کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے، میں، امی یا پھر ابو، ہم میں سے اگر کوئی بھی یہ اوپر والا واش روم استعمال کرتا ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوسری طرف سے آنکھ لگا کے ہمیں دیکھیں، اور ہم ان کو اس حالت میں نظر آ جائیں، پیشاب کرتے ہوئے نظر آ جائیں۔ ابو کا تو خیر اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا اور امی کا مسئلہ تو تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ عورتیں تھیں، اس لیے میں اس بات کو لے کر کے رسک نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر کے جا کر کے اس سوراخ کے ساتھ میں نے جو ہے وہ اپنی آنکھ لگا دی۔ وہ بہت ہی باریک سوراخ تھا، میری طرف سے تو وہ تھوڑا کھلا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا وہ بہت ہی باریک سوراخ تھا۔ اتنا باریک سوراخ تھا کہ دوسری طرف کا کوئی بھی منظر جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہی وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بات سے مطمئن ہونے کے بعد میں واش روم سے واپس اپنے بستر پر آ گئی اور آ کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو ان باتوں کو تقریباً میں فراموش کر چکی تھی۔ پھر دوپہر میں ایک بار جب میں پھر اسی واش روم کو استعمال کرنے کے لیے گئی، کیونکہ امی واش روم میں تھیں اور مجھے جو ہے واش روم کی حاجت ہو رہی تھی، تو میں اس واش روم کو استعمال کرنے گئی تو مجھے ایک دفعہ پھر جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دوسری طرف دیوار کے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی اس قسم کی معاملات جو ہے میں نے محسوس کیے۔ باتوں کی آواز یا اس قسم کے کوئی معاملات یہ تو صاف نہیں سنائی دیتے تھے، لیکن ایک ہی ٹھیکیدار کا بنایا ہوا یہ گھر جو کہ دونوں ہی ایک ہی جیسے ڈیزائن پر مشتمل تھا، تو میں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگی کہ
اگر یہ دونوں گھر ایک ہی ڈیزائن پر ایک ہی نقشے پر تیار کیے گئے ہیں تو کیا دوسری طرف بھی واش روم ہی ہے جس میں سے جو ہے وہ آوازیں مجھے آتی رہتی ہیں؟ لیکن واش روم میں سے خسر پھسر کی آوازیں تو تب ہی آ سکتی ہیں کہ جب واش روم میں ایک نہیں دو لوگ ہوں۔ لہٰذا میں اب اس بات کو دلچسپی نہیں لینے لگی کہ واش روم میں دو لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، کہ واش روم میں آؤں گی اکیلی آؤں گی، کوئی اور آئے گا وہ بھی اکیلا آئے گا، لیکن واش روم میں یہاں پر دو لوگ جو ہیں ان کا کیا کام ہے؟ اس بات کو لے کر کے میں تھوڑی سی سوچنے لگی اور میں نے اس بات کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات ساری دن گزر گیا اور پھر رات آ گئی، اور رات میں نے جان بوجھ کر کے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ امی ابو کے سو جانے کے بعد میں اس واش روم میں جہاں پہ میں جا کر کے یہ باتیں سنا کرتی تھی جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب یہاں پر میں نے لائٹ کو جلانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے پاس ایک لائٹر تھا جس کی لائٹ جلتی تھی، اس لائٹر کی لائٹ کو میں نے آن کر دیا۔ لائٹر کی لائٹ کو آن کرنے کے بعد میں نے سوراخ کو دیکھا اور مجھے اس سوراخ میں سے تھوڑی سی روشنی دوسری طرف سے بھی آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمبی سلائی ہوتی ہے جس سے آپ لوگ سویٹر بنتے ہیں، یہ میرے پاس تھی، میں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ میں نے اس سلائی کی مدد سے اس سوراخ میں سے اس سلائی کو ڈال کر کے اسے بالکل آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دوسری طرف بالکل خاموشی تھی اور مجھے کسی قسم کی خسر پسر کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری طرف خاموشی ہے اور واش روم میں اس وقت کوئی بھی انسان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سلائی کو گھما کر کے اتنا سوراخ بنا لیا کہ اب میں آسانی کے ساتھ اپنی طرف والے سوراخ سے آنکھ لگا کر کے دوسری طرف والے سوراخ میں دیکھ سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ میں کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا لے لیتی یا کوئی ایسی چیز لے لیتی کہ جس کو لگا کر کے میں اپنی طرف سے اگر اپنے سوراخ کو بند کر دیتی تو مجھے جو ہے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اگر ان کو بھی اس سوراخ کا پتہ چل جاتا کہ ایسا سوراخ ایک چھوٹا سا بالکل سوراخ ہے جو کہ دیوار میں ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا لگا کر کے سوراخ کو بند کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو کوشش کروں گی کہ اسی سلائی کی مدد سے اس سوراخ کو دوبارہ کھول لوں اور دیکھ سکوں، لیکن اگر انہیں کسی بات کا شک گزرا تو ظاہری بات ہے کہ مجھے اس مسئلے کو ختم کرنا پڑے گا اور میں یہاں پہ آگے نہیں بڑھ سکوں گی۔ لہٰذا اسی طریقے سے میں نے کیا کیا کہ جب میں نے چھوٹا سا سوراخ بنا لیا اور اس سوراخ سے آنکھ لگا کر کے میں نے دوسری طرف دیکھا۔ اچھا، ان کی ایک عادت تھی جو کہ شاید اب مجھے پتہ چلی تھی کہ واش روم کی ان کی لائٹ جلتی رہتی تھی۔ ہم لوگ تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے اور بند کر دیتے تھے، اور ان کی لائٹ جو ہے وہ جلتی رہتی تھی۔ ایک اور مسئلہ بھی تھا، ہم لوگ تو نچلے والے حصے میں رہتے تھے جبکہ وہ اوپر والے حصے میں رہتے تھے، اسی لیے اسی واش روم کو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اب اس سوراخ کو بنانے کے بعد میں واپس آ گئی اور آ کر کے سو گئی، کیونکہ مجھے نیند آ رہی تھی اور مجھے رات کو جاگنے کی بہرحال کوئی عادت نہیں تھی، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ میں رات کو جگرات نہ کاٹتی۔ اگلے دن صبح میں اٹھی اور میں اپنے معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ مجھے صرف یہ تھا کہ دن کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے اور رات ہو جائے، اور میں رات میں پھر ایک دفعہ جا کر کے دیکھوں گی کہ اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کہیں ان لوگوں نے اس سوراخ کو بند تو نہیں کر دیا ہے، اور اگر انہوں نے اس سوراخ کو بند نہیں کیا ہے تو پھر کیا واقعی ہی دوسری طرف واش روم ہے، کیونکہ کل رات کو میں یہ چیزیں تفصیل سے نوٹ نہیں کر سکی تھی، لیکن اب میں اس چیز کو تفصیل سے نوٹ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں اب اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی اب امی ابو سو جائیں گے ایک دفعہ میں پھر جا کے اس ساری چیز کا جائزہ لوں گی، اور اب کی بار کوشش کروں گی کہ میں دوسری طرف کا جو منظر ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکوں۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے اسی واش روم میں تھی، امی ابو سو چکے تھے اور میں نے اس سوراخ کے ساتھ اپنی آنکھ لگا رکھی تھی۔ اگرچہ بالکل چھوٹا سا سوراخ تھا، دوسری طرف کا صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اتنا میں نے جان لیا تھا کہ دوسری طرف بھی بالکل واش روم ہی ہے، اور یہ سوراخ جو ہے واش روم میں کہاں پر بنا ہوا ہے کہ جہاں پر بالکل جو ہے وہ انسان پیشاب کرنے کی غرض سے بیٹھتا ہے، یہ واش روم کا جو سوراخ تھا یہ بالکل اسی جگہ پر بنا ہوا تھا کہ جہاں سے انسان کا جسم جو ہے وہ دکھائی دے سکتا تھا۔ اس بات کو لے کر کے میں تو حیران ہو گئی کہ یہ تو بالکل سوراخ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں انسان پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، بالکل وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے۔
میں نے اس اپنی آنکھ کو ادھر سے ادھر گھما کر کے تھوڑا بہت ادھر ادھر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ منظر دکھائی نہیں دیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک جگہ تھی کہ جہاں سے انسان پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو واش روم تھے یہ دوسری طرف کے بنے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم خود پاؤں کے بل بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں، وہ یہ انگریزی ٹائپ کے نہیں تھے کہ جس پہ آپ آرام سے بیٹھ کے اخبار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا واش روم بھی ایسا تھا، تو ان کا واش روم بھی ایسا ہی رہا ہوگا۔ اور دونوں واش روم جو ہے اب ان میں یہ تھا کہ یہ سوراخ جو ہے وہ وہاں کھل رہا تھا کہ جہاں پر ان کا واش روم کا جو بیسن لگا ہوا تھا، جو واش روم میں سیٹ لگی ہوئی تھی، وہاں پر وہ سیٹ جو ہے وہ میں دیکھ سکتی تھی۔ سوراخ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ سیٹ جو تھی اتنی واضح نظر نہیں آتی تھی، بہت ہی تھوڑا بہت نظر آتا تھا، لیکن یہ تھوڑا بہت بھی بہت تھا۔ میں اس سے زیادہ رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ رسک لینے کا مطلب کیا تھا کہ اپنے آپ کو ان پر شو کر دینا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو ان پر شو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ رسک نہیں لیتی تھی۔ اب میں نے اسی سوراخ سے آنکھ لگا کر کے گزارا کرنا مناسب سمجھا، اور پھر اسی طریقے سے میری اب روزانہ کی روٹین بن گئی کہ میں روزانہ ہی امی ابو کے سونے کے بعد اوپر چلی جاتی۔ واش روم کی لائٹ میں اپنی تو جلاتی نہیں تھی، اور میں وہاں سے آنکھ لگا کر کے سوراخ کے ذریعے سے دوسرے سوراخ میں دیکھنے کی کوشش کرتی۔ اب میں جب جاتی تھی تو ضروری نہیں کہ وہاں پر واش روم میں بھی کوئی آئے یا اس وقت واش روم کی کسی کو حاجت محسوس ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کوئی نہ کوئی رات میں اٹھ کر کے پیشاب کرنے کی غرض سے آ ہی جاتی تھی۔ کبھی کوئی ایسی آتی تھی کہ جس کو چھوٹا پیشاب کرنا ہوتا تھا، اور کوئی ایسی آتی تھی کہ جسے بڑا پیشاب کرنا ہوتا تھا۔ اس چھوٹے سے سوراخ کی مدد سے میں نے ان لڑکیوں کو تقریباً دیکھ ہی لیا تھا، اور ان کو اچھی طریقے سے میں نے جو ہے پہچان بھی لیا تھا، اور مجھے ان کی شکل و صورت بھی جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر جو تھا وہ نہیں آتا تھا، بہت کم جو ہے وہ اس واش روم کو یوز کرتا تھا۔ شاید وہ دن میں کبھی استعمال کرتا ہوگا، تو مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن رات میں صرف اور صرف جو ہے وہ بیٹیاں ہی آتی تھیں۔ وہ خسر پسر کی آواز کا راز مجھے اب پتہ چل چکا تھا، کیونکہ وہ دونوں بہنیں جب بھی پیشاب کرنے کے لیے آتی تھیں وہ واش روم میں اکٹھے ہی آتی تھیں، واش روم کا دروازہ بھی بند نہیں کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے بیٹھ کر کے پیشاب وغیرہ کر کے چلی جاتی تھیں۔ مجھے اس بات کا عجیب لگتا تھا کہ یار یہ دیکھو کیسی بدتمیز لڑکیاں ہیں، کہ ان کو اتنا نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک تو اکٹھی ایک ساتھ آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ واش روم کا دروازہ بھی بند نہیں کر رہی ہیں۔ اگر اچانک اوپر سے ان کا باپ آ جائے اور وہ ان کو اس حالت میں دیکھ لے تو ظاہری بات ہے وہ کیا کہے گا، ان کو ڈانٹے گا یا مارے گا، یہی کچھ کرے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر کے میں نے دل ہی دل میں ان دونوں لڑکیوں کے لیے بڑی ہی عجیب فیلنگ محسوس کی، اور مجھے ایسا لگا کہ ان دونوں لڑکیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، اور اب یہ میرا شغل بن چکا تھا، میرا روز کا مشغلہ تھا کہ میں اب روزانہ اوپر واش روم میں چلی جاتی، اور اپنے واش روم کے اس سوراخ سے آنکھ لگا کر کے میں دوسری طرف دیکھتی رہتی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دونوں لڑکیاں تھیں وہ دکھنے میں بہت پیاری تھیں، اور سگی بہنیں ہونے کے ناطے ان کی شکل و صورت میں کافی مشابہت تھی۔ دونوں میں سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی، دونوں ہی جوان تھی۔ ان کی عمروں کا اندازہ مجھے نہیں تھا، نہ ہی میں نے ان کی عمروں کے بارے میں جو ہے وہ کبھی کسی سے پوچھا تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ لڑکیاں 16 سے لے کے 20-22 سال کے درمیان میں اپنی عمر کی رہی ہوں گی۔ مجھ سے چھوٹی ہی معلوم ہوتی تھیں، دونوں ہی لڑکیاں مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن ان کی عمر کا ایگزیکٹ اندازہ جو ہے وہ میں نہیں لگا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام صبا تھا، اور دوسری کا نام میمونہ تھا۔ میمونہ بڑی لگتی تھی اور صبا جو ہے وہ چھوٹی لگتی تھی، لیکن مجھے ابھی تک ان کے بارے میں یہی معلومات جو ہے وہ مل سکی تھی۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور مجھے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی جاسوسیاں کرتے ہوئے ایک ہفتے کے بعد میں جو ہے ایک دفعہ جب اس واش روم میں گئی تو وہاں پر مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کہانی کی تبدیلی کا موڑ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس روز پیشاب کرنے کے لیے میمونہ آئی، جو کہ بڑی لڑکی تھی، اور وہ آ کر کے پیشاب کرنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور پیشاب کرنے لگی۔ پیشاب کر کے میمونہ اٹھی تو مجھے ایک پاؤں سے محسوس ہوئے۔ یہ پاؤں کسی بھی طرح جو ہیں یہ
صبا کے نہیں ہو سکتے تھے، اور میمونہ کے ساتھ جو پاؤں تھے وہ مجھے کچھ مردانہ معلوم ہو رہے تھے۔ پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ ننگے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ٹخنے بھی ننگے تھے، اس کی ٹانگیں بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ٹانگیں بھی کافی حد تک جو ہے وہ ننگی ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی ہے، لیکن کوئی ہے تو جو بھی ہے وہ مرد ہے اور عورت نہیں ہے۔ اور میمونہ کے ساتھ تو ہمیشہ اس کی بہن آتی تھی، لیکن آج اس کی بہن نہیں تھی۔ پھر مجھے کچھ آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں، میں سننا چاہتی تھی کہ کیسی آوازیں ہیں۔ میمونہ اور اس شخص نے اس واش روم میں تقریباً کافی وقت گزارا، لیکن سیٹ پر اب میں جتنا دیکھ سکتی تھی اس سے تو مجھے کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسی واش روم میں ایک نہیں دو لوگ ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یعنی ایک میمونہ ہے اور ایک میمونہ کے ساتھ کوئی اور شخص ہے، اور پھر انہوں نے کافی سارا وقت جو ہے وہ اسی واش روم میں گزارا ہے۔ کبھی کبھار جب بالکل آنکھوں کے سامنے کوئی منظر آتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ دونوں ہی موجود ہیں، اور دونوں کیا کر رہے ہیں، یا ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت چل رہی ہے، یا وہ اتنا دیر جو ہے اس واش روم میں کھڑے کیوں ہیں، یا اس واش روم میں کیا ہو رہا ہے، اس بات کا مجھے بالکل پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا میں ناکام ہو کر کے آخر کار واپس آ گئی۔ اگلے دن میں دوبارہ گئی تو پھر میں نے میمونہ کو اور پھر اسی شخص کو محسوس کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اب تو یہ ان کی روز کی روٹین بن چکی ہے۔ پھر تقریباً ہر روز ہی یہی کام ہونے لگا۔ 3-4 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میمونہ کی جگہ صبا نے لے لی، اور آنے والی لڑکی صبا تھی، لیکن واش روم میں جو ہے وہ اب صبا تھی جو کہ پیشاب کرنے کی غرض سے آتی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو شخص تھا اس کو میں ابھی تک دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہاں، میں نے پیر دیکھے تھے، میں نے کچھ گھٹنے وغیرہ اس قسم کی چیزیں دیکھی تھیں، لیکن اس شخص کی شکل و صورت جو ہے اس کو میں نہیں دیکھ پائی تھی، اور نہ ہی وہ اس سوراخ کے ذریعے اب تک سے میرے سامنے آیا تھا۔ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اس بات کو اب جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ سوچا کہ مجھے سوراخ کو تھوڑا بڑا کرنا چاہیے، لیکن اب میں سوراخ کو اگر بڑا کرتی تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ میں پکڑی جاتی اور ان لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا۔ لہٰذا یہ جاسوسی اب اتنے سے سوراخ سے تو نہیں ہو سکتی تھی، اور میں اس سوراخ کو بڑا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس کی کوئی تیسری شکل سوچنی شروع کر دی، کوئی ایک ایسا حل، کوئی ایک ایسا طریقہ کہ جس کے ساتھ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان کو ابھی تک تو یہ سوراخ نظر میں نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ بالکل چھوٹا سا سوراخ تھا اور میں خود اس سوراخ سے بڑی مشکل سے دوسری طرف دیکھ پاتی تھی۔ لیکن اگر میں اس سوراخ کو تھوڑا بڑا کرتی تو ظاہری بات ہے کہ یہ سوراخ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ میں آسانی سے ان کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ ایک بات تو مجھے پکی پتہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ دن میں میں اکثر ان کے گھر پہ نظر رکھتی تھی، تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ یہاں پر صرف پروفیسر اور اس کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، اور ان کے گھر میں کچھ زیادہ آمد و رفت بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک سوچ میرے ذہن میں گئی کہ کیا یہ پروفیسر خود ہوتا ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں میمونہ اور صبا ہوتی ہیں؟ اگر یہ پروفیسر خود ہوتا ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں میمونہ اور صبا ہوتی ہیں، تو اس کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ واش روم میں ایسا کون سا ضروری کام ہے؟ اس کی بیٹیاں واش روم میں پیشاب کرنے کے لیے آتی ہیں تو وہ ان کے پیچھے کیوں چلا آتا ہے؟ کبھی میمونہ ہوتی ہے تو کبھی صبا ہوتی ہے، وہ میمونہ اور صبا کے پاس واش روم میں کیوں چلا آتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہ واش روم میں اگر اپنی بیٹیوں کے پاس آ بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹیاں پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کمرے کا رخ کریں، اپنے اپنے جگہ پہ چلی جائیں، لیکن یہاں پر تو واش روم میں کافی دیر تک 15-15 20-20 منٹ آدھا گھنٹے تک جو ہے وہ لوگ رہتے تھے، اور کبھی میمونہ ہوتی تھی اور کبھی صبا ہوتی تھی۔ اس بات کے پیچھے راز کیا تھا یہ بات مجھے پتہ نہیں چل رہی تھی، لیکن میں نے بہت جلد اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کو پتہ کر کے رہوں گی، اور مجھے پتہ کرنا تھا کہ یہ دوسرے گھر میں اور دوسرے واش روم میں چل کیا رہا ہے۔ ان باتوں کو سوچ کر کے میں جو ہے اب من ہی من میں میرا ذہن ایک اور طرف جا رہا تھا،
اور یہ سوچ جو ہے یہ انتہائی غلط تھی۔ میں باپ اور بیٹیوں کو لے کر کے ایسی سوچ نہیں سوچ سکتی تھی۔ میری خود کی اپنی فیملی تھی، میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں نے کبھی 23 سال کی میری عمر ہو چکی تھی، اور میں نے کبھی پوری 23 سال کی اپنی اس عمر میں کچھ ایسا سوچا نہیں تھا اپنے باپ کو لے کر کے، یا باپ نے بھی میرے بارے میں شاید نہیں سوچا ہوگا۔ ہم لوگ ایک فیملی کی طرف ہی تھے، اور باپ اور بیٹی کا رشتہ جو تھا ہم اس کو بڑا تقدس دیتے تھے اور بڑا مقدس رشتہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ باتیں اب جو ہیں یہ سمجھ سے بالکل باہر تھیں۔ اور پھر ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں مجھے ایک بات آئی کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پروفیسر ایک اب عمر والا آدمی ہے، اس کی عمر 50-60 سال ہے، یہ اس کی دونوں بیٹیاں ہیں، ان کو اس نے اپنی گود میں پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، تو کیا ہوا، باپ تو باپ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پردہ تو ایک چیز ہے نا، پردہ تو کرنا چاہیے تھا نا۔ اب یہ لڑکیاں پردہ کیوں نہیں کرتی اپنے باپ سے؟ باپ کے سامنے ہی پھر سیدھی سی بات ہے ہگنے بیٹھ جاتی ہیں، باپ کے سامنے ہی جو ہے وہ پیشاب کر لیتی ہیں۔ باپ کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اس کی بیٹیاں اس کے سامنے پیشاب کرتی پھر رہی ہیں اس کے سامنے واش روم میں، اور وہ یہاں پر آ کر کے بجائے ان کو ڈانٹنے کے، منع کرنے کے، یا ان سے کچھ بات چیت کرنے کے، یہاں پر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ان کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اس بات کو لے کر کے مجھے غصہ تھا کہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی تھا مجھے اس کا پتہ لگانا تھا، اور یہ کیا چل رہا تھا مجھے اس بات کا بھی پتہ لگانا تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں بہت جلد اس بات کا پتہ لگاؤں گی۔ سوراخ کو بڑا تو میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرے لیے بہت بڑا رسک تھا، اور میں پکڑی جانا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں تعلق بھی نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شروع میں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی، ان کے ساتھ واسطہ بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا تھا کہ ہم لوگ دوبارہ ان کے گھر کی طرف رخ نہ کریں۔ یعنی انہیں زیادہ تر ہم لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں آیا تھا، اور انہوں نے ہم سے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کی تھی۔ صبا اور میمونہ دونوں زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھیں، اور زیادہ تر جو ہے پروفیسر ہی گھر سے باہر رہتا تھا۔ میں تو اس بات پر بھی حیران تھی کہ یہ دونوں لڑکیاں بہت کم گھر سے باہر نکلتی ہیں، لیکن رات میں تو ان کی عید ہوتی ہے، جب بھی یہ واش روم کے لیے آتی ہیں اور واش روم کو استعمال کرتی ہیں، تو اس وقت یہ آدھا گھنٹہ واش روم میں گھسی رہتی ہیں۔ کبھی یہ دونوں بہنیں اکٹھی آ جاتی ہیں، کبھی باپ اور بیٹی اکٹھے آ جاتے ہیں، کبھی ایک بیٹی آتی ہے تو کبھی دوسری بیٹی آتی ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میرے من میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے اس راز کا پردہ فاش کرنا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس راز کا پردہ کیسے فاش کروں۔ پھر ایک خیال جو ہے وہ میرے من میں آ گیا، ان دونوں گھروں کا جو چھت تھا، جی ہاں، ان دونوں گھروں کا جو چھت تھا وہ بھی بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں گھروں کا چھت جو تھا وہ ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اگرچہ دونوں چھتوں پر ایک چھوٹی سی باؤنڈری تھی جو کہ لگائی گئی تھی، جو کہ 3-3.5 فٹ اونچی رہی ہوگی، تو اب ان باؤنڈریوں کو کراس کرنا جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈبل منزل یہ دونوں مکان بنے ہوئے تھے، ایک ہی نقشے کی جیسے بنے ہوئے تھے، اور دونوں کا چھت بھی ساتھ جڑا ہوا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اگر میں کل رات واش روم میں آنے کی بجائے چھت کے ذریعے سے ان کے چھت پر چلی جاؤں، اپنے چھت کے ذریعے سے پھلانگ کر ان کے چھت پر چلی جاؤں، اور پھر وہاں سے جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں وہاں سے نیچے چلی جاؤں، تو باقی سارے مکان کا نقشہ ویسا ہی ہے جیسا کہ بالکل ہمارے اپنے مکان کا نقشہ ہے۔ اس لیے مجھے وہاں پر چھپنے میں یا پھر ان لوگوں کو دیکھنے میں یا ان لوگوں کی بات چیت سننے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ یہ بات بڑی رسک والی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب انسان کے دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ ان چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتا۔ لہٰذا میں نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ان لوگوں کے اس راز کا پردہ فاش کر کے رہوں گی۔ میرے پاس بہت اچھی کوالٹی والا موبائل تھا جس کے ذریعے سے میں ان کی ویڈیو بھی بنا سکتی تھی، اور میں اس کو اندھیرے میں بھی اگر اس کی ویڈیو بناؤں تو بہت اچھا رزلٹ آتا تھا۔ اس لیے مجھے اس کی فلیش لائٹ آن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور میں جو ہے وہ ان کے باتیں بھی سن سکتی تھی اور ان کا پردہ بھی فاش کر سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ باتیں ہیں کیا
اور وہ پردہ ہے کیا جسے میں نے فاش کرنا ہے؟ اگر جسٹ بیٹیاں پیشاب کرنے کے لیے جاتی تھیں اور باپ ان کے پیچھے آ جاتا تھا تو وہ باپ اور بیٹیاں تھیں اور ان کے درمیان ہو سکتا ہے کہ ایسا چلتا ہوگا یا پھر ایسی بات ان کے درمیان ہوتی ہوگی، لیکن بہرحال یہ بھی برا تھا۔ لیکن اس بات کو کوئی ایشو نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ایشو تو تب بن سکتا تھا کہ میرے ذہن میں آنے والے جو دیگر خیالات تھے، اگر ان میں سے کوئی بات ہوتی تو یہ ایشو نہیں، بہت بڑا ایشو بن سکتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں نے اگلی رات کا انتظار شروع کر دیا۔ میں اگلی رات چھت پر جا کر کے ان کے چھت پر جانا چاہتی تھی اپنے چھت کے ذریعے سے، اور پھر وہ سیڑھیاں نیچے اتر کر کے ان کے سیکنڈ فلور پر جا کر کے ان کے کرتوت دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے گھر کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ نقشہ سیم تھا۔ اپنا گھر مجھے جو ہے وہ ایک ایک جگہ یاد تھی اور مجھے بالکل پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں کون سی جگہ کہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اس بات کو لے کر کے ان کی طرف جا کر کے اس جاسوسی کو کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں اس بات کے لیے پوری طرح تیار تھی۔